ہمارے ساتھ جنرل محمود درانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں ہمایوں اختر صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ٹیلی فون پر ہیں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب، ISI کے سابق TG ہیں. جنرل صاحب، آپ کے بارے میں جو وکی لیکس میں انکشاف ہوا کہ جنرل پاشا نے ایک جو بریفنگ دی تھی جو پارلیمنٹیرینز کے لیے تھی، اس میں سینیٹرز تھے اور MNAs تھے، آپ نے پوری بریفنگ اٹھا کے امریکن ایمبیسی کو دے دی اور اب وہ لیک ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو جنرل درانی صاحب سے پتہ چلا تھا سب کچھ. نہیں، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ بریفنگ میں نے ارینج کی. مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ ارینج کریں. میں نے آرمی سے بات کی، ISI سے بات کی اور یہ بریفنگ ہوئی. اور بریفنگ میں نے پہلی دفعہ سنی جب جنرل پاشا نے پریزنٹ کیا ہاؤس کو. میرے پاس نہ اس کی کاپی تھی، نہ ڈرافٹ تھا، نہ اس کا فالو اپ تھا. تو یہ بالکل غلط چیز نہیں. اس میں دیکھیں جو وہ پلے ہو رہی تھی نا سامنے بریفنگ جی، اس کا ایک ڈاکومنٹ بھی تھا جس کے اوپر سارے بلٹ پوائنٹس تھے، سارے ڈاکومنٹس جو ان کے پاس تھے. اور یہ کہا گیا کہ جب وہ جنرل پاشا گئے تو کیونکہ آپ کے پاس اس کی کاپی تھی، آپ نے یہ تو میں کہہ رہا ہوں فائل میں رکھ کے، تو آپ نے بعد میں ان کو امریکن ایمبیسی کو دے دی اور امریکنز نے ظاہر اپنے دفتر خارجہ کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ ساری انفارمیشن آپ سے ملی ہے. نہیں، وہ تو دیکھیں دوسرے دن تو آدھے امریکن ایمبیسی گئے ہوئے تھے. ساری انفارمیشن تو ویسے بھی وہ ان کو مل گئی اور کوئی ایسی بات تھی بھی نہیں، کوئی ایسا کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ جو چھپائی جائے. وہ تو دیکھیں کوشچن کہ میں نے دی، میرے پاس آئی نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو 10 اکتوبر کی آپ بات کریں جس میں سارے MNAs اور سینیٹرز، خاصے MNAs اور سینیٹر جو وہاں پہ گئے تھے، اس میں جنرل پاشا بھی گئے تھے وہاں امریکن ایمبیسی میں، لیکن جو مینشن کیا امریکن ایمبیسڈر نے اپنے خط میں، اس میں صرف اور صرف آپ کا نام ہے جنرل صاحب. ہاں نہیں، میں نہیں مانتا نا، یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ میرے پاس وہ تھی ہی نہیں، بلٹ پوائنٹس تھے ہی نہیں. وہ کہاں تھا؟ میں کہیں اور بیٹھا تھا اور پاشا کی بریفنگ تھی، پہلی دفعہ وہ میں نے سنی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ بات غلط ہے تو آپ کلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ امریکن ایمبیسی کو خط لکھیں، ہلری کلنٹن کو خط لکھیں، وکی لیکس کے خلاف آپ کیس کر دیں کہ ساری کی ساری چیز غلط ہے، کیونکہ اس سے تو پورے ملک میں آپ بدنام ہو رہے ہیں. نہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے مجھے انوالو کر لیا جاتا ہے. میں امریکن ایمبیسی سے ضرور پوچھوں گا کہ یہ ایسے آپ نے کیوں لکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے میرے دماغ میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پیپر دیا. میں نے آج اپنی ریکارڈ چیک کیے ہیں جو میرے امریکنز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جب سے میں نے NSA ٹیک اوور کیا، اور جب یہ ڈیٹ بتائی جاتی ہے، میں 13 ایک کرٹیکل ڈیٹ ہے. 13 کو انہوں نے لکھا خط؟ جی 13 کو لکھا، امبیسڈر نے خط لکھا 13 اکتوبر 2008 کو اپنے دفتر خارجہ کو کہ جنرل محمود صاحب نے ہمیں بریفنگ کی کاپی دی. نہیں، میں ملا ہی نہیں ہوں تو کیسے دے دی ہے؟ اڑ کے چلی گئی. میں نے کوئی غلط ہے، بالکل سراسر غلط ہے. یعنی آپ کو بدنام کرنے کی سازش ہے؟ یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے اس میں. لیکن امریکن آپ کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں کرنا چاہیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ امریکن مجھے بدنام کرنا چاہیں گے، کیونکہ میرے ان کے ساتھ بائی اینڈ لارج اچھے تعلقات ہیں. اچھا، اچھے تعلقات کی وجہ سے امریکن نہیں چاہیں گے کہ آپ میرا بدنام نہیں خیال ہے کیوں کسی کے ساتھ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. یہ ایک برج ہے دو ملکوں کے درمیان اس وقت خاص کر کے، تو ان کا کھسکا نہیں. اچھا، جنرل حمید گل بھی ہیں ہمارے ساتھ. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب، آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جنرل محمود درانی صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جنرل صاحب کا آپ نے سارا موقف سن رہے، انہوں نے کہا جی میں نے کوئی بریفنگ ان کو نہیں دی. اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات میں مختصر کروں گا جاوید، کیونکہ ہمارے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ چیز بھی ایسی تھی، اور درانی صاحب کے ساتھ تو میں نے طویل عرصہ نوکری کی ہے. We served together. He was commander one of my division under me. تو میں ان کے لیے بہت احترام رکھتا ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی بات آ جائے تو جنرل درانی کے لیے یہ مناسب ہوگا اور یہ ایگری کریں گے. اٹ از دا رائٹ آف این آفیسر ٹو آسک فار اے ٹرائل کہ جی جناب میرے اوپر اتنا سیریس چارج لگا ہے، ایلیگیشن ہے، تو میں خود اگر حکومت نہ بھی کرے تو درانی صاحب کو کہنا چاہیے کہ ایفیڈیوٹ سبمٹ کرے اور کہیں کہ میں خود اپنا ٹرائل چاہتا ہوں یا کم از کم انویسٹیگیشن چاہتا ہوں تاکہ میرا نام کلیئر ہو جائے. کیونکہ یہ بہت بڑا گھناؤنا چارج ہے کسی بھی آفیسر کے اوپر کہ جائے کہ ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو اور جنرل کے رینک کے آفیسر ہوں، ان کے لیے تو بہت بڑا یہ چارج ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، مان لیا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کو کلیئر کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور این پیٹرسن کو یہ لیگل نوٹس سرو کرے تھرو اے پاکستانی کورٹ